سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے آج ایک تاریخ رقم کی. انہوں نے اپنے بردر جج اور ان لائن جو چیف جسٹس بنیں گے اپنی باری کے اوپر سینئر موسٹ ججز کے اندر سے ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس صدر مملکت صدر علوی اور پرائم منسٹر پاکستان پرائم منسٹر عمران نے بھجوایا اس کو کالعدم قرار دے دیا, اس کو ڈیفیکٹو قرار دے کے اس کو ناک آؤٹ کر دیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپلیکیشن اس ریفرنس کے خلاف انہوں نے مان لی. تاریخ آپ کو بتاتے چلیں, یہ پچھلے سال معاملہ چلا جب ایک نام نہاد صحافی کی نام نہاد درخواست کے اوپر جو ایس ایس ریکوری یونٹ ہے اس کے پاس یہ معاملہ گیا جس کو شہزاد اکبر ہیڈ کرتے ہیں, اور جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں جائیدادیں ہیں اور یہ جائیدادیں اگرچہ ان کی نہیں ہیں, ان کی بیگم اور ان کے بچوں کے نام ہیں, لیکن انہوں نے لگتا یہ ہے کہ یہ 2 نمبر پیسے سے یہ جائیدادیں بنائی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی ایک بہت معتبر فیملی ہے. وہ جج بننے سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بننے سے پہلے چیف جسٹس رہے ہیں وہاں پر 5 سال. بہت اچھی ان کی لیگل پریکٹس رہی ہے. پاکستان میں جو ان کے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ لیگل کام کرتے ہیں, ہائیسٹ ٹیکس پیئر رہے ہیں. تو ایک ایسی فیملی ہے کہ جس کو 1-2-4 لاکھ پاؤنڈز والے معاملات کے اندر گھسیٹنا جو ہے اٹ سیلف انسلٹنگ ہے. اور تمام لوگ جو ہیں ان کے مشکل جج ہیں, مشکل شخص ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ایمانداری اور ان کی قانون کے اوپر گرفت اور کمپیٹنس کی قسمیں کھاتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے عموماً جج کے خلاف جو اس قسم کی تحقیق ہوتی ہے ایک ہی فورم اویلیبل ہے جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کہتے ہیں, وہاں پر یہ معاملہ چلا گیا اور وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے بردر ججز جو ہیں جو 2 کی جوڑی ملی, پہلے جو اس کو ٹیکل کرتے رہے, پھر اس کو پینڈنگ کے اندر رکھا ثاقب نثار نے, اس کے بعد آصف سعید کھوسہ جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے جج کے طور پہ جانے جائیں گے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنا نام جو ہے خاص طریقے سے لکھوایا تاریخ کے اندر, بلکہ وہ تمام تحریریں جو کرتے ہوتے تھے جس کے اندر بڑے بڑے فلسفے اور شعراء کو اور انٹلیکچوئلس کو کوٹ کرتے تھے, اس کے بالکل برعکس ان کا کردار سامنے آیا. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع ہو گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی اور کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے بہت ساری بنیادوں کے اوپر ڈیفیکٹیو ہے, اور جو انہوں نے آرگومنٹس بلڈ کیے جو آج سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس ریفرنس کو خارج کرتے ہوئے ظاہر ہے مانتے ہوئے خارج کیا ہے, بہت ہی اہم معاملات تھے. ایک تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس ریفرنس کے پیچھے وہ حرکات جو ہیں ان کا تعلق ان کی ذات یا فائنینشیل میٹر سے نہیں ہے, یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے جو انہوں نے ماضی کے اندر ججمنٹس تھیں جس کے اندر فیض آباد دھرنے والی ججمنٹ بھی شامل تھی, اور صرف وہی ججمنٹ نہیں تھی, بلوچستان کے اندر جو وکلا کے خلاف دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور اس کے اندر بدترین نقصان پاکستان کی تاریخ کا ہوا, اس کے اوپر بھی جو کمیشن بنا اس کے اندر بھی انہوں نے جو ریفلیکشنز کی وہ بھی ان کے قریبی ذرائع کے مطابق جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا اس کے اندر ایک محرک کے طور پہ سامنے آئے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے خلاف جو تحقیق کروائی گئی وہ غیر قانونی طریقے سے کروائی گئی, ان کے اوپر جاسوسی کے ذریعے معاملات کو ان کی جائیدادوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, یہ جانتے ہوئے کہ تمام تر جو جائیدادیں ہیں وہ ان کی بیگم اور بچوں کے نام ہیں. ان کی بیگم جو ہیں وہ خود کفیل ہیں, یعنی انڈیپینڈنٹ ہیں اور ٹیکس پیئر ہیں, اور انہوں نے جائیدادیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ایف بی آر کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان جائیدادوں کے نام کے اوپر ان کے خلاف یہ کیمپین چلائی گئی. پھر اس دوران فیروز نسیم جیسے لوگ اور پھر شہزاد اکبر جیسے لوگ اور اس کے بعد 3-4 میڈیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں, تمام گھمن ٹمن چمن سب لوگوں نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی, اور بتایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ نظر کچھ آتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا, معلومات جاسوسی اور غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی, ڈیلیبریٹ اس کے اندر بری نیت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ڈیفیکٹس تھے, اور جس یونٹ کے ذریعے ایس ایس ریکوری یونٹ کے ذریعے ان کے خلاف یہ معاملہ بنایا گیا اس کے تمام معاملات جو ہیں خود غیر قانونی ہیں. اور پرائم منسٹر پاکستان کے توسط
پریزیڈنٹ آف پاکستان کے توسط جو ریفرنس ان کے خلاف بھیجا گیا ان سے ان کی بدنیتی بھی ثابت ہوتی. تو ایک بڑا ضخیم قسم کا اور بھاری بھرکم انہوں نے کیس ڈیولپ کیا. پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم نے ویڈیو لنک کے ذریعے کھچا کھچ بھرے ہوئے سپریم کورٹ کے کورٹ کے اندر اور 10 ججز کے سامنے بیٹھ کر ایک ایک چیز تفصیل سے بتا دی کہ یہ پیسہ انہوں نے اپنی محنت سے بنایا ہے, بینکوں کے ذریعے انہوں نے ملک سے باہر بھیجا, تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں اور یہ جائیدادیں ان کے نام ہیں, اپنے پیسوں سے بنی ہوئی, ان کا ان کے میاں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی جذباتی قسم کا ماحول بھی تھا اور شرمندگی کا باعث بھی تھا تمام جج صاحبان کے لیے کہ اپنے بردر جج کی بیگم جو ہے وہ وضاحت کرتی پھر رہی ہے کہ میں نے مال کیسے بنایا, اور اس ریفرنس پر مبنی ہے, ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کی اپنی جائیدادوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے فیصلے ماضی کے اندر آئے ہیں اور جن کے اپنے دامن جو ہیں صاف نہیں ہیں, جن کے اپنے ہاتھ صاف نہیں. تو آج جب فیصلہ آیا تو پھر وہ ریفرنس خارج ہو گیا. حکومت کا موقف یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چونکہ ریفرنس چل رہا ہے آپ اس کو ناک آؤٹ نہیں کر سکتے, تو ججز نے اس ریفرنس کو مکمل طور پر فارغ کر دیا ہے. اب جو اگلا فیز ہے وہ بڑا اہم ہے. اب اگلا فیز یہ ہے کہ جن شخصیات نے, صدر مملکت نے, وزیر اعظم پاکستان نے, فروغ نسیم نے, شہزاد اکبر نے, وہ جو ڈوگر کریکٹر ہے وہ, جن لوگوں نے اپنے نام ایسوسیٹ کیے ہیں جن کے ذریعے ریفرنس ایک سپریم کورٹ کے سینئر جج اور ایسا شخص جو مستقبل میں ایک اور فیز کے بعد چیف جسٹس بننے والا ہے, اس کی بدنامی کا باعث جو لوگ بنے ہیں ان کا احتساب کیا ہوگا جب اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں اور اپنا نام اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواستیں جو ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی گئیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی گئیں, اور دونوں درخواستوں کو جب آپ پڑھیں تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے لگتا کسی ایک ہی شخص نے بیٹھ کے لکھی ہیں. تو بطور جماعت جو ہے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, بطور جماعت جو ہے ایم کیو ایم نے اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 12 مئی کے واقعے کا بھی اپنی ایک ججمنٹ کے اندر ذکر کیا تھا. تو اب اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے سینئر جج کے خاندان کو مٹی اور کیچڑ کے اندر گھسیٹا, ان لوگوں کی اپنی کیفیت کیا ہے, ان کا اپنا احتساب کیا ہوگا. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ججمنٹ آنی ہے, اس کے اندر بہت سارے معاملات یہ طے ہو جائیں گے. ابھی شارٹ آرڈر سامنے آیا ہے لیکن حکومت وقت کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے کہ انہوں نے ایسے واضح حقائق کو مانتے ہوئے اس فارسیکل اور 2 نمبر ریفرنس کو فارغ کیا ہے. کوئی بھی جج جو ہے وہ احتساب سے بالا نہیں ہے, لیکن کسی بھی شخص کو احتساب کے نام کے اوپر جو لوگوں کی پگڑیاں ہیں وہ اچھالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, خاندانوں کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, بلیک میلنگ آرم ٹوئسٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ احتساب ہے, اس کو سیاسی عذاب کے طور پر ججوں کو اور صحافیوں کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر لاگو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک جج کے اوپر احتساب کے نام پر ذاتی عذاب نازل کرنے کی کوشش کی گئی تھی نظام کی طرف سے, جس کو آج سپریم کورٹ نے اٹھا کر پرے پھینک دیا. تو اٹس اے بگ ڈے. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی, صدر مملکت, وزیر اعظم, ایکس لا منسٹر, فارمر اٹارنی جنرل منصور اور یہ شہزاد اکبر, تمام یہ جو گروپ ہے پورے کا پورا, ان کے بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے. ویسے تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر کوئی شرم باقی ہو نظام کے اندر, تھوڑی سی اگر کوئی حیا باقی ہو نظام کے اندر, تو جن لوگوں نے اتنے بڑے فیصلے لیے ان میں سے ایک آدھ کو کہنا چاہیے کہ جی میں نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا تھا, یہ گڑبڑ ہوگی تو میرا بنتا نہیں ہے کہ اب میں کس منہ کے ساتھ لوگوں کو کے سامنے جاؤں گا. یہ سبکی کی بھی بات ہے اور ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی بات ہے, میں ذمہ داری ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن ایسی اس قسم کی صفت جو ہے یہ نظام اس سے مکمل طور پر آ رہی ہے. تو ابھی بھی آپ کو لگے گا کہ جن لوگوں نے ریفرنسز فائل کروائے ہیں وہ دندناتے ہوئے یہ بات کریں گے جی کہ بالکل ہم نے ٹھیک کیا تھا, یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ مل گئے ہیں آپس میں. لیکن یہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے کیونکہ حقائق اتنے واضح ہو چکے تھے کہ اس ریفرنس ان پروسیڈنگز میں
جان نہیں رہ گئی تھی، اور یہی ہونا تھا جو سپریم کورٹ نے کیا. تو تمام معاملات کو انہوں نے طے کر دیا ہے. بگ ڈے سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی، ان کے بیگم کلیم کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا طوفان ان کی طرف آیا، اور ان کا بال بیکا کیے بغیر، ان کا قد کاٹ اونچا کرتا ہوا وہ نکل گیا. تو یقیناً آج وہ خوشی بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور قانون کی بالادستی کے اوپر یقیناً فخر بھی محسوس کر رہے ہوں گے. ان کی لیگل ٹیم نے بہت زبردست کام کیا. مجھے تھوڑا سا شوق ہے، میں ججز کی ججمنٹس پڑھتا ہوں، پٹیشنز پڑھتا ہوں. بہت عرصے کے بعد مجھے بہت اچھی جو درخواستیں ہیں جو لیگل لینگویج کے اندر اور خوبصورت لینگویج کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ملی جب میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ڈاکومنٹس پڑھی. آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا اس تمام کیس کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر نظام کام کیسے کرتا ہے. سو آل ان آل ایک بہت زبردست فیصلہ ہے جس کے دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں.